السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہیم اشرفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں MTV نیوز۔ ساتھ موجود ہیں سید محمود شاہ قادری اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں سید فرحان علی قادری۔ ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی، ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے۔ فرحان بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ جل شانہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور حضرت آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نظر بد کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہمارے ناظرین کو عنایت فرمائیں کہ روحانی وظائف جو ہے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نظر بد کے لیے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس جو شخص صبح اور شام کو اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اور پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مشائخ اعظام سے، علماء اکرام سے لوگ وظائف تو لے لیتے ہیں لیکن اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھتے ان سے، تو اسی وجہ سے ان کے دیگر معاملات کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ جی علامہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ گھریلو جھگڑے کے حوالے سے کہ گھر میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی معاملہ، کوئی وظائف وغیرہ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، جن گھروں کے اندر ناراضگیاں یا نا اتفاقیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو ہے کہ نظر بد کا بھی ہوتا ہے، اثرات کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی دین سے دوری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، نہ وہ دین سیکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر دیگر لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں تو ان کو وہ غیر شرعی معاملات کے اندر لاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کے گھر کے اندر نا اتفاقی ناچاکیاں بڑھتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت اہم ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد صحیح علماء سے اور مشائخ اکرام سے رجوع کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے شاہ صاحب نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کی جائے اور پڑھ کر کسی پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ گھریلو جھگڑے، گھر میں ناچاکیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں،
اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو جو جن گھروں کے اندر نظر بد اور گھریلو ناچاکی نا اتفاقی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد علماء اکرام سے رابطہ کریں، مشائخ اعظام سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ جی بالکل، علامہ صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کی جائے اور اس کے بعد علماء کرام سے رابطے میں رہا جائے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، اب نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں، فرحان بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ فرحان بھائی نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے سید فرحان علی قادری۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ دوبارہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال شامل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کا سوال تھا کہ شادی میں بندش کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو خواتین بیٹھی ہیں یا بچے بیٹھے ہیں، مرد و خواتین کے حوالے سے شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شادی کی جو رکاوٹ کے لیے خاص بزرگوں نے جو عمل بتایا ہے وہ روزانہ بعد نماز عصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری صورت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یہ 72 مرتبہ پڑھیں۔ صحیح ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ خود پڑھیں، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے گھر کے کوئی بھی فرد پڑھ کر پانی پر دم کر کر ان کو دیں، ان کو پلائیں 40 دن۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سورہ نصر کی تلاوت کی جائے 72 مرتبہ،
اور پڑھ کر پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ جلد سے جلد شادی کے معاملات بنیں گے اور اسی طرح سے شادی کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ بے روزگاری کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کل کا ماحول جس طرح چل رہا ہے کہ بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، اس حوالے سے کوئی قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات بینات کے ذریعے ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، روزی میں ہماری برکت ہو سکے اور روزگار چل سکے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جو علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ بعد نماز فجر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کہ آپ نے تمام سوالات بھی سنے اور ان کے جوابات بھی سنے۔ سب سے پہلا فوکس نماز کا ہے۔ شاہ صاحب نے جتنے وظائف بتائے اس میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے، اور جب تک کہ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، کوئی وظائف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب نماز کی پابندی کریں۔ آئیے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ فرحان بھائی سے نعت سنیں گے۔ جی فرحان بھائی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق اہل محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں اور میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فرحان قادری صاحب کا اور محمود شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اسی اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ محمد فہیم اشرفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے مان۔